خدا کے لیے کوئی تو میری ماں کو بچائے۔ ماں، ماں تم فکر مت کرو، میں تمہیں بچاؤں گا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ماں، انکل، انکل میں آپ کے پاؤں پکڑتا ہوں، میری ماں کو بچا دیجیے انکل، وہ میری ماں کو مار ڈالیں گی انکل، آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ جو کہیں گے میں کروں گا، بس میری ماں کو بچا لیں، وہ میری ماں کو مار ڈالیں گے۔ وہ 4 سالہ بچہ اپنی ماں کی عزت و آبرو لٹتے دیکھ کر کبھی ایک آدمی کی جانب بھاگتا تو کبھی دوسرے کی طرف ہاتھ پھیلاتا، ان سے بھیک مانگتا، ان کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑاتا کہ اس کی ماں کو بچا لے، مگر شاید وہاں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی پکار سن سکتا، ہر کوئی تماشائی بنا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں نے پاس بڑا سا چاقو اٹھایا، ایک بے بس نظر اپنے معصوم بچے پر ڈالی، اور پھر وہ چاقو ایک ہی وار میں اپنی سینے میں گھونپ دیا۔ اس کی جانب بڑھتا ہوا شخص وہیں رک گیا، چہرے پر موجود مکرو مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا وجود مردہ ہو چکا تھا۔ اپنی ماں کے وجود سے بہتا خون دیکھ کر وہ بچہ بھاگ کر اس کے قریب آیا، اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور چیخنے لگا، ماں، ماں آنکھیں کھولو، ماں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، ماں ایک بار میری طرف دیکھو۔ وہ بچہ روتا رہا مگر اس کی پکار سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ سامنے کھڑا شخص اور اس کے ساتھ موجود تمام تماشائی وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ وہ اپنی ماں کا بے جان وجود گود میں لیے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو سہلاتا، اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر افسوس صد افسوس کہ اس کی ماں اب کبھی بھی آنکھ نہیں کھل سکتی تھی۔ یونیورسٹی میں اس وقت معمولی سی افراتفری تھی، ہر کوئی اپنی اپنی کلاسز میں پہنچنے کی جلدی میں تھا، جب اچانک ایک گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ سب لوگ رک کر اس چمچماتی کار کو دیکھنے لگے۔ گاڑی رکی تو اس میں سے ایک لڑکی چہرے پر چشمہ سجائے نہایت اعتماد سے باہر نکلی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر سب کی نظریں اس پر ٹہر سی گئی تھیں۔ وہ ایک ادا سے چلتی ہوئی وہاں موجود لڑکوں اور لڑکیوں کے دلوں میں ہلچل مچاتی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ سب لڑکوں نے اسے دیکھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا، جبکہ وہ ان لڑکوں کی اداکاری دیکھ کر دھیمے سے مسکرا دی۔ گڈ مارننگ سر، گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس، سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ پروفیسر نے کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہی تمام طلباء کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا کہ اچانک دروازے سے ایک نرم سی آواز آئی، میں آئی کم ان سر؟ سب کی نظریں دروازے کی جانب اڑ گئیں، جہاں معصوم سی شکل اور صورت والی حیات کھڑی تھی۔ حیات کو دیکھ کر سر نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آخری ڈیسک پر جا کر تنہا بیٹھ گئی، جبکہ ہنا جو چمچماتی گاڑی میں وہاں آئی تھی اپنی سیٹ سے اٹھ کر پیچھے جا کر حیات کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حیات نے برانڈ الملبوسات میں موجود لڑکی کو اپنے پاس بیٹھا دیکھا تو اسے خوف سے محسوس ہوا، مگر ہنا کے چہرے کی نرمی دیکھ کر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ ان دونوں نے مل کر لیکچر لیا۔ سر اپنا لیکچر دے کر چلے گئے تو ہنا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بولی، ہیلو، میرا نام ہنا ہے اور میں یہاں نئی ہوں۔ اور تمہارا نام؟ میں حیات ہوں، حیات نے اپنے چشمے کو درست کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر ہنا ہلکی سی مسکرا دی تھی۔ کیا تم میری دوست بن سکتی ہو؟ دوست؟ ہاں دوست، کیا میں تمہاری دوست نہیں بن سکتی؟ مگر تم اور میں، ہم دونوں میں بہت فرق ہے۔ حیات کی بات سن کر ہنا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور بولی، دوستی میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا، دوستی تو صرف کی جاتی ہے اور نبھائی جاتی ہے۔ تو بتاؤ، کیا تم میری دوست بنو گی؟ کیا تم بھی سب کی طرح میری غریبی کا مذاق اڑاؤ گی؟ اور میں ایسا کیوں کروں گی بھلا؟ کیونکہ پچھلے 3 سال سے اس یونیورسٹی میں ہر کوئی میرا مذاق بناتا آ رہا ہے۔ سب کہتے ہیں میں غریب ہوں، میں گنوار ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے، میں غریب نہیں ہوں، میں انسان ہوں بس، اور انسان تو امیر یا غریب نہیں ہوتا نا، وہ تو صرف انسان ہوتا ہے۔ ہنا کو حیات کی معصوم سی باتیں بہت پسند آئی تھیں۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی اور بہت بھاری لہجے میں بولی، تم دوسروں کی فکر مت کرو، صرف اپنی فکر کرو، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی بھی تمہیں کمتر نہیں سمجھوں گی۔ جیسی میں ہوں تم بالکل ویسی ہی ہو، پیاری سی، کیوٹ سی، بلکہ تمہیں پتہ ہے تم مجھ سے بھی زیادہ پیاری اور کیوٹ ہو۔ سچ میں، بالکل سچ میں۔ کیا کبھی تم نے آئینے نہیں دیکھا؟ وہ تو روز دیکھتی ہوں۔ تو پھر کیا کبھی تمہیں آئینے میں یا آئینے نے بتایا نہیں کہ تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو؟ حیات ہنا کی باتیں سن کر ہنس پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ ہنا کو بہت بھلی لگی تھی۔ حیات ہنستے ہوئے بولی، ارے پاگل، آئینے بولتے نہیں ہیں۔ ارے کیوں نہیں بولتے؟ بولتے ہیں نا، آئینے نہیں بولتے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کارٹونز میں بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آئینہ بولا کرتے تھے، حقیقت کی دنیا میں بھی آئینے بولتے ہیں۔
کیا تمہارا آئینہ بولتا ہے؟ حیات نے تعجب سے پوچھا تھا، جس پر ہنا ہلکے سے مسکرائی تھی۔ بالکل، میرا آئینہ بولتا بھی ہے اور بتاتا بھی ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے میں تمہارے پاس آ کر کیوں بیٹھی؟ کیوں؟ کیونکہ آج صبح میرے آئینے نے بتایا تھا کہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی اس کلاس میں سب سے آخر میں بیٹھے گی، اور جب میں نے تمہیں یہاں آخری ڈیسک پر بیٹھے دیکھا تو میں اٹھ کر تمہارے پاس چلی آئی۔ اوہ، سچ میں؟ بالکل سچ۔ واہ! حیات کسی چھوٹے بچے کی طرح ہنا کی باتوں میں آ کر پرجوش ہو رہی تھی۔ ہنا اور حیات میں تھوڑی ہی دیر میں بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ ان دونوں نے بریک میں ایک ساتھ وقت گزارا اور خوب ساری باتیں کی۔ ان دونوں کی یہ دوستی ایک ہی دن میں اتنی گہری ہو گئی تھی کہ کلاس کے کافی سارے بچے حیات سے جلنے لگے تھے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے کسی غریب لڑکی سے دوستی کر لی ہے، لیاقت صاحب نے اپنی بیٹی ہنا کی جانب غصے بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ہنا نے بیزاری سے اپنے والد کی طرف دیکھا اور بولی، بابا یہ امیر اور غریب کا فطور آپ کے ذہن میں بھرا ہوا ہے، میرے ذہن میں نہیں۔ میرے نزدیک نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب، میرے نزدیک صرف ایک دل ہے اور ایک انسان، اور انسان محبت کے قابل ہوتا ہے چاہے جانے کے قابل ہوتا ہے۔ مجھے شوق نہیں ہے امیر اور مغرور لڑکیوں کو اپنی سہیلی بنانے کا، میرے لیے حیات جیسی سادہ اور معصوم سی لڑکی ہی کافی ہے جو میری سچی دوست بن سکے۔ ہنا غصے سے کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ لیاقت صاحب ماتھے پر بل چٹائے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انہیں غریب لوگوں سے نفرت تھی، انہیں صرف اپنے معیار اور اپنے مقابل کے لوگ پسند تھے، وہ لوگ جن کی جیبیں پیسوں سے بھری رہتی تھیں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو پیسوں کو پوجا کرتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ جن کے دل صاف ہوتے ہیں، اور ہنا کو یہی چیز سب سے زیادہ ناگوار گزرتی تھی۔ لیاقت صاحب کو بالکل پسند نہیں تھا کہ ہنا غریب لوگوں کے بچوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جبکہ ہنا انہی بچوں میں اٹھتی بیٹھتی تھی، کیونکہ ان بچوں کے چہرے پر موجود معصومیت اور ان کی آنکھوں کی سچائی ہمیشہ اسے اپنی جانب کھینچ لیتی تھی۔ کتنا ہی دور کیوں نہ بھاگو تم، ایک وقت آئے گا جب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ غریب گندی نالی کی کیڑوں کی طرح ہوتے ہیں، پاؤں کی جوتی کے برابر، سر پر بٹھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ لیاقت صاحب غصے سے پھنکار رہے تھے۔ وہ ایک لامتناہی تاریکی میں بھاگ رہا تھا، اس کے پاؤں ننگے تھے اور زمین کی ٹھنڈک اس کی ہڈیوں تک اتر رہی تھی، وہ ہانپ رہا تھا، اس کا سینہ دھکانی کی طرح چل رہا تھا۔ اچانک اس دور پار کے اندھیرے میں ایک ننھی سی مٹیالی مگر پرکشش روشنی نمودار ہوئی۔ اذان کے مرجھائے ہوئے چہرے پر امید کی ایک لہر دوڑی، وہ اس روشنی کی طرف لپکا۔ ٹھہرو، مجھے چھوڑ کر مت جانا، وہ خواب میں بڑبڑایا۔ اس کے ہاتھ ہوا میں اس روشنی کو پکڑنے کے لیے تڑپ رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا وہ روشنی ایک جھماکے کے ساتھ غائب ہو گئی۔ اندھیرا پہلے سے زیادہ خوفناک ہو گیا، اذان وہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ کیوں چھین لیتے ہو سب کچھ؟ اچانک اس کے عین سامنے وہی روشنی دوبارہ نمودار ہوئی، اس بار وہ پہلے سے زیادہ روشن اور پرسکون تھی۔ اس روشنی کے حالے سے ایک ایسی آواز آئی جو روح کو چیرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، تم خود کو جلا کر غلط کر رہے ہو اذان، تم جس آگ میں سلگ رہے ہو وہ تمہیں خاک کر دے گی، اپنی وحشتوں کو خیر بات کہو اور زندگی کی طرف لوٹو، دیکھو زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے، ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ نہیں، میں نہیں لوٹ سکتا، اذان نے چیخنا چاہا لیکن روشنی اس کی آنکھوں میں سما گئی اور ایک دھماکے کے ساتھ سب کچھ سفید ہو گیا۔ اذان ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا اور دل کی دھڑکن پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھی۔ کمرے کی مدھم نائٹ لائٹ میں اس کا چہرہ زرد لگ رہا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا گہرا دوست فہد اندر داخل ہوا۔ فہد نے پریشانی سے اسے دیکھا اور قریب آ کر اس نے شانے پر ہاتھ رکھا اس کے۔ اذان کیا ہوا یار، تم ٹھیک تو ہو نا؟ فہد نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ اذان نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو رگڑا اور لمبا سانس لینے کی کوشش کی۔ فہد اس کے لہجے اور آنکھوں کی وحشت سے سب سمجھ گیا تھا۔ اس نے دھیمے سے پوچھا، پھر سے وہی خواب دیکھا، وہی اندھیرا اور وہی روشنی؟ اذان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے سر جھکا لیا۔ فہد نے بات کا رخ بدلنے کے لیے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، اب خود کو سنبھالو، تم نے پوچھا تھا نا کہ پاکستان جانے کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں، تو سنو، میں نے سب کچھ پلان کر لیا ہے۔ اذان نے خالی خالی نظروں سے فہد کی طرف دیکھا۔ فہد مسکرا دیا اور بولا، بس 1 مہینے کے بعد ہے اذان، 1 مہینے میں ہم یہاں کا سب کچھ وائنڈ اپ کر دیں گے، بزنس، گھر، سب کچھ، ہم پاکستان شفٹ ہو جائیں گے اور وہیں اپنا کام سیٹ کریں گے۔ میری بات ہو گئی ہے اماں سے،
میں نے انہیں سب بتا دیا ہے کہ ہم واپس آ رہے ہیں، وہ بہت خوش ہیں، تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اماں اور پاکستان کا ذکر سنتے ہی اذان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی، جس میں کرب بھی تھا اور شاید تھوڑی سی راحت بھی۔ اس نے ایک گہرا طویل سانس لیا جیسے اپنے اندر کی تمام گھٹن کو باہر نکالنا چاہتا ہو۔ وہ بنا کچھ کہے بستر سے اٹھا، لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا واش روم میں داخل ہوا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ بند دروازے کے پیچھے سے پانی کی گرنے کی آوازیں آنے لگی، جو شاید اس کی سسکیوں کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ فہد وہیں بیٹھا بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ اذان کے اندر کا طوفان اتنی آسانی سے تھمنے والا نہیں تھا۔ یونیورسٹی کے مرکزی دروازے پر وہی سیاہ چمچماتی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ڈرائیور تیزی سے باہر نکلا تاکہ پچھلا دروازہ کھول سکے، لیکن حنا پہلے ہی ٹھیکے تیور لیے باہر نکل آئی تھی۔ ڈرائیور نے جھک کر کہا، بی بی جی، صاحب نے کہا تھا کہ واپسی پر۔ حنا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا اور اپنی اینک ناک پر ٹکاتے ہوئے سباک لہجے میں بولی، دیکھیے انور ابا، آپ کا کام مجھے یہاں تک لانا اور واپس لے جانا ہے۔ میرے بابا کو میری پل پل کی خبریں دینا بند کر دیں، ورنہ میرے لیے آپ کی شکایت کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ ڈرائیور نے نظریں چکا لی اور حنا ایک سرد آہ بھر کر یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظریں ادھر ادھر کسی کو تلاش کر رہی تھی کہ اچانک کوریڈور کے ایک کونے میں حیات اسے کھڑی نظر آئی۔ حیات کو دیکھتے ہی حنا کے چہرے کے سخت تاثرات ایک دم نرم پڑ گئے اور وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ حیات کیسی ہو؟ حنا نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد دونوں لان کی گھاس پر بیٹھ گئیں۔ باتوں باتوں میں ذکر خاندان تک جا پہنچا۔ حنا کی آنکھوں میں ایک اداسی لہرائی۔ میری فیملی میں صرف میں اور میرے بابا ہیں، بس ہم دو ہی ہیں، لیکن وہ بہت سخت مزاج ہیں۔ ان کے کچھ اصول ہیں، کچھ دیواریں ہیں جو انہوں نے کھڑی کر رکھی ہیں۔ انہیں غریب لوگوں سے ایک عجیب قسم کی نفرت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ یہ سن کر حیات کے چہرے پر سہمے ہوئے تاثرات ابھرے۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ حنا کے ہاتھ سے چھڑانا چاہا اور ہچکچاتے ہوئے بولی، حنا، اگر تمہارے بابا ایسے ہیں تو پھر تمہیں مجھ سے دوستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں تو بہت عام سی لڑکی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے تمہیں اپنے گھر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ حنا نے دوبارہ حیات کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیوں نہ کرو دوستی؟ میرے بابا کی سوچ ان کی اپنی ہے اور میری زندگی میری اپنی۔ تم میری دوست ہو اور اب پکی والی دوست ہو، سمجھی؟ حیات نے معصومیت سے سر ہلایا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اتنی امیر لڑکی اس کے لیے کھڑی ہو رہی ہے۔ حنا نے ماحول کو بدلنے کے لیے پوچھا، اچھا اب تم بتاؤ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ حیات کے چہرے پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میرے گھر میں بس میں اور میری ماں ہے۔ میری ماں میرا کل جہاں ہے، وہی میری ہمت ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور پھر جیسے کچھ یاد کرتے ہوئے بولی، اور میرا ایک بھائی بھی ہے۔ بھائی؟ وہ کہاں ہوتا ہے؟ تمہارے ساتھ کیوں نہیں رہتا؟ حنا نے دلچسپی سے پوچھا۔ حیات کے کندھے اچکائے، اس کی آنکھوں میں ایک معصوم سا سوال تھا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ کہیں بہت دور رہتا ہے۔ میں نے کئی بار اماں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، کیسے دکھتا ہے اور ہم سے ملنے کیوں نہیں آتا، لیکن اماں ہمیشہ خاموش ہو جاتی ہیں یا پھر ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ پھر میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا کہ کہیں میری اماں کا دل نہ دکھے۔ حنا حیات کی اس سادہ سی بات پر حیران رہ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ حیات کی زندگی جتنی سادہ نظر آتی ہے، اس کے پیچھے شاید کوئی بہت گہرا دکھ یا راز چھپا ہے۔ حنا نے حیات کے کندھے پر سر رکھا اور دھیرے سے بولی، فکر نہ کرو، اب میں ہوں نا تمہاری بہن بھی اور دوست بھی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ حنا اور حیات کی دوستی اب یونیورسٹی میں مثال بن چکی تھی۔ لیاقت صاحب نے کئی بار حنا کو سمجھایا، غصہ کیا اور دھمکایا بھی، مگر حنا نے صاف کہہ دیا کہ اس کی زندگی کے فیصلے اس کے اپنے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب حنا کسی ضروری کام کی وجہ سے یونیورسٹی نہ آ سکی۔ حیات جو ہمیشہ حنا کے سائے میں خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی، آج تنہا تھی۔ یونیورسٹی کے کچھ بدتمیز سینئرز لڑکوں نے، جو عرصے سے حیات کی سادگی کا مذاق اڑانا چاہتے تھے، اسے گھیر لیا۔ انہوں نے حیات کی ریگنگ کے نام پر اسے تذیق کا نشانہ بنایا، اس کی کتابیں چھین لی اور اسے اتنا رلایا کہ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی گھر بھاگی۔ حیات جب گھر پہنچی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ صحن میں کرسی پر اس کا بھائی اذان بیٹھا تھا، اذان جو اکثر خاموش رہتا تھا اور اپنی ہی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ حیات کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ حیات کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اذان نے بے چینی سے اٹھ کر پوچھا۔ حیات نے کوئی جواب نہ دیا اور ناراضگی اور دکھ کے عالم میں پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔
اسے لگا کہ اس کا بھائی جو خود اتنا عرصہ غائب رہا وہ اس کا دکھ کیا سمجھے گا۔ رات کے اندھیرے میں جب سناٹا چھا گیا تو اذان حیات کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھا اور بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بتاؤ نا چھوٹی، کس نے میری بہن کی آنکھوں میں آنسو لائے؟ بھائی کے لہجے کی نرمی پر حیات کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے بتایا کہ کیسے سینئرز نے اسے سب کے سامنے ذلیل کیا اور اس کی غریبی کا مذاق اڑایا۔ اذان کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت جاگی، مگر اس بار یہ غصہ اپنی بہن کی ڈھال بننے کے لیے تھا۔ اگلے دن جب ہنا یونیورسٹی آئی تو اسے کچھ لڑکیوں سے حیات کے ساتھ ہونے والی بدتمیزی کا پتہ چلا۔ ہنا کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ کلاس میں جانے کے بجائے سیدھی ان سینئرز کے ٹھکانے پر پہنچی جہاں وہ 5-6 لڑکے فخر سے اپنی بہادری کی قصے سنا رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی حیات کو ہاتھ لگانے کی؟ ہنا کی آواز پوری کوریڈور میں گونجی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکے کچھ سمجھ پاتے، ہنا نے آگے بڑھ کر ان کے لیڈر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ تھپڑ اس لیے کہ تم نے ایک معصوم لڑکی کو رلایا، اور یاد رکھنا کوئی تنہا نہیں ہے، میں اس کی ڈھال بن کر کھڑی ہوں۔ ہنا شیرنی کی طرح گرج رہی تھی۔ اسی دوران حیات اپنے بھائی اذان کے ساتھ وہاں پہنچی۔ اذان دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک امیر ذاتی، ایک ناز و نعم میں پلی لڑکی اس کی غریب بہن کی خاطر پورے ہجوم کے سامنے لڑ رہی ہے۔ اذان جس کے چہرے پر سالوں سے سنجیدگی کا پتھر جمع تھا، ہنا کی یہ جرأت دیکھ کر زندگی میں پہلی بار دھیرے سے مسکرا دیا۔ اسے سکون ملا کہ اس کی بہن کے پاس ایک سچی محافظ موجود ہے۔ حیات بھاگ کر آئی اور ہنا کو گلے لگا لیا۔ ہنا نے اسے خود سے جدا کیا اور سب کو مخاطب کر کے بلند آواز میں کہا، آج کے بعد اگر کسی نے بھی حیات کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گی۔ یہ میری دوست ہے، میری جان ہے۔ اذان نے جب دیکھا کہ معاملہ حل ہو گیا ہے اور اس کی بہن اب محفوظ ہے تو وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی کی نظروں میں آئے۔ حیات نے جب خود کو سنبھالا تو اسے جوش آیا کہ وہ ہنا کو اپنے بھائی سے ملوائے۔ ہنا آؤ، میں تمہیں اپنے بھائی سے ملواتی ہوں، وہ وہیں کھڑا ہے۔ حیات نے پیچھے مڑ کر اشارہ کیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اذان غائب ہو چکا تھا۔ کہاں ہے تمہارا بھائی؟ ہنا نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی تو یہیں تھے، شاید چلے گئے، حیات نے افسردگی سے کہا۔ ہنا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح، چلو اب کلاس میں چلتے ہیں، لیکچر شروع ہونے والا ہے۔ دونوں سہیلیاں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کلاس کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ دور کھڑا اذان یونیورسٹی کی دیوار کے پیچھے سے انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی کی تاریکی میں ہنا کی صورت میں ایک نئی روشنی کی کرن نظر آنے لگی تھی۔ اذان اپنے پرتعش مگر تاریک اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا جہاں صرف ایک ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر بارش کی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی جو اس کے اندر کے طوفان سے میل کھاتی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور اس کا خاص ملازم شیرہ اندر داخل ہوا۔ اذان نے سگریٹ کا دھواں فضا میں اچھالتے ہوئے سپاٹ لہجے میں پوچھا، ہاں کیا خبر لائے ہو؟ شیرہ نے تھوڑی جھجک کے ساتھ بتایا، صاحب اس کی بیٹی کی پرسوں شادی ہے، سنا ہے گھر میں بہت بڑا بکیڑا کھڑا ہوا ہے۔ لڑکی نے کافی ہنگامہ کیا مگر پھر بھی وہ شادی کرنے پر بضد ہے۔ وہ شخص اپنی بیٹی کی رخصتی کی تیاریوں میں بہت مگن ہے۔ اذان کے لبوں پر ایک زہریلی اور تلخ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ آہستہ سے ہنسا، ایسی ہنسی جس سے کمرے کی دیواریں بھی کانپ اٹھیں۔ شادی، رخصتی، اس نے طنزیہ لہجے میں دہرایا۔ شیرہ، مجھے بارات والے دن اس کی بیٹی میرے فارم ہاؤس پر چاہیے۔ وہ ڈولی اپنے پیا کے گھر نہیں، میرے قید خانے میں اترے گی۔ شیرہ سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ اذان اب کمرے میں تنہا تھا۔ اس نے میز پر پڑی ایک پرانی مٹیالی تصویر اٹھائی۔ تصویر میں ایک خوبصورت عورت اپنے 4 سالہ بیٹے کو سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ اذان نے اس تصویر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آنکھیں موند لیں۔ یکایک اس کی آنکھوں کے سامنے وہی 27 سال پرانی خوفناک رات گھوم گئی۔ ایک چھوٹا بچہ لوگوں کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑا رہا تھا، انکل میری ماں کو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے میری ماں کو بچا لیں۔ تماشائیوں کے قہقہے اور اس کی ماں کی وہ آخری بے بس نظر، سب کچھ اس کے ذہن میں ہتھوڑوں کی طرح بجنے لگا تھا۔ اس نے نفرت سے تصویر کی طرف دیکھا اور غرایا، تم نے میری ماں کی عزت و آبرو خاک میں ملائی ہے، اب میں تمہاری بیٹی کی عزت نیلام کروں گا۔ تم نے میرا بچپن چھینا تھا، اب میں تمہارا سکون چھین لوں گا۔ خون کا بدلہ خون سے نہیں، عزت کا بدلہ بے عزتی سے ہوگا۔ 2 دن بعد شہر کے پوش علاقے میں بارات کو دھوم دھام تھی۔ بینڈ باجے کی آوازیں بلند تھیں لیکن کسی کو خبر نہ تھی کہ خوشیوں کے اس شور میں ایک بھیانک سازش جڑ پکڑ چکی ہے۔ جیسے ہی دلہن کی گاڑی
باہر ہال سے نکلی، راستے میں دو تیز رفتار گاڑیوں نے انہیں گھیر لیا۔ فائرنگ کے شور اور افراتفری میں نقاب پوش افراد نے دلہن کو اغوا کیا اور اسے تیزی سے شہر سے دور اذان کے فارم ہاؤس کی طرف لے گئے۔ اذان فارم ہاؤس کے بڑے ہال میں کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فتح کا غرور تھا۔ جیسے ہی اس کے آدمی ایک لڑکی کو جس کا سر سے پاؤں تک سرخ جوڑے اور بھاری گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا اندر لایا اور اسے صوفے پر دھکیل دیا۔ جاؤ، باہر پہرا دو، اذان نے حکم دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اذان آہستہ آہستہ اس لڑکی کی طرف بڑھا۔ اس کا دل انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اس لڑکی کے چہرے پر اپنے دشمن کی جھلک دیکھے گا اور اس کی تذلیل کرے گا۔ اذان نے ایک جھٹکے سے اس لڑکی کا گھونگھٹ الٹ دیا، لیکن جیسے ہی اس نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کے چہرے سے رنگت اڑ گئی۔ سامنے بیٹھی لڑکی کوئی اجنبی نہیں تھی۔ اذان ساکت رہ گیا۔ اس کی زبان نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ حیرت اور صدمے کی تصویر بن کر اسے دیکھتا رہا۔ اذان ابھی صدمے کی حالت میں اس لڑکی کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی چیخی۔ اس کی ماں کی کال تھی۔ اذان نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ماں کی سسکیاں سنائی دیں۔ اذان بیٹا، جلدی گھر آ جا، حیات کی حالت بہت خراب ہے، وہ روئی جا رہی ہے، کسی کے قابو میں نہیں آ رہی، خدا کے لیے جلدی آ۔ اذان کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اس اغوا شدہ لڑکی کو وہیں اسی حال میں چھوڑ کر دیوانہ وار فارم ہاؤس سے باہر نکلا اور گاڑی گھر کی طرف دوڑا دی۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھا حیات کے کمرے میں گیا، جہاں وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اذان نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور بڑی ممتا سے پوچھا، حیات میری بہن، کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، تمہیں کسی نے کچھ دیا ہے یا تمہیں کس نے دکھ پہنچایا؟ حیات نے روتے ہوئے اذان کے گلے لگ کر کہا، بھائی، میری دوست ہنا، آج اس کی شادی تھی، وہ خوش نہیں تھی بھائی، لیکن کسی نے اسے بارات سے اغوا کر لیا، وہ اسے لے گئے بھائی۔ اذان کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، مگر حیات کی اگلی بات نے اسے ساکت کر دیا۔ بھائی، ان ظالموں نے مجھے بھی مارا، انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اذان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے حیات کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا اور دھاڑا، کس نے مارا؟ کہاں مارا تمہیں؟ شادی کا ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، لیکن ان رنگین روشنیوں کے درمیان حنا کے چہرے پر موت جیسی زردی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات تلے دبی کسی قیدی کی طرح صوفے پر بیٹھی تھی، جہاں حیات اس کا ہاتھ تھامے اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ حنا نے بھرائی ہوئی آواز میں حیات سے کہا کہ یہ شادی اس کے لیے کسی خودکشی سے کم نہیں ہے۔ وہ اس زبردستی کے رشتے سے نفرت کرتی ہے اور اس کا دل اس ماحول میں گھٹ رہا ہے۔ حیات، جو خود اپنی غربت کے باعث ہمیشہ سہمی رہتی تھی، آج اپنی دوست کے لیے چٹان بنی کھڑی تھی۔ اسی لمحے حنا کے باپ لیاقت صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ حیات کو حنا کے اتنے قریب بیٹھا دیکھ کر ان کے ماتھے پر نفرت کے بل پڑ گئے۔ انہوں نے حقارت سے حیات کی طرف دیکھا اور کڑوے لہجے میں اسے حکم دیا کہ وہ فوراً وہاں سے چلی جائے، کیونکہ ان کے نزدیک ان جیسے غریب اور معمولی لوگوں کی ان کی اعلیٰ سوسائٹی کی محفلوں میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیاقت صاحب کی اس بدتمیزی پر حنا کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور دو چوک الفاظ میں دھمکی دی کہ اگر حیات یہاں سے گئی تو وہ یہ نکاح کبھی نہیں پڑھے گی۔ باپ بیٹی کے درمیان یہ تلخ جملوں کا تبادلہ جاری تھا کہ اچانک ہال کے باہر فائرنگ کے دھماکوں نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ابھی کوئی سمجھ پاتا کہ نقاب پوش مسلح افراد کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کا ہدف واضح تھا۔ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر حنا کو بازو سے جکڑ لیا۔ حیات اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان گنڈوں کے سامنے دیوار بن گئی۔ وہ چیخی کہ وہ اس کی دوست کو کہیں نہیں لے جانے دے گی اور دیوانہ وار انہیں پیچھے دھکیلنے لگی۔ حیات کی اس مزاحمت نے اغوا کاروں کے سرغنوں کو تیش دلا دیا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا بھاری ہاتھ فضا میں لہرایا اور حیات کے معصوم چہرے پر ایک ایسا زوردار تھپڑ رسید کیا کہ وہ اچھل کر دور جا گری۔ اس کا سر زمین سے ٹکرایا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ حنا نے اپنی سہیلی کو گرتے دیکھ کر چیخنا چاہا، مگر ایک گنڈے نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور اسے بے ہوش کر کے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ حیات کی زبانی یہ سارا منظر سن کر اذان کے اندر جیسے آگ لگ گئی۔ وہ جب فارم ہاؤس کے صحن میں واپس پہنچا تو اس کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست فہد اور تمام کرائے کے گنڈوں کو ایک لائن میں کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ اذان کی آواز میں ایک ایسی وحشت تھی کہ وہاں کھڑے تجربہ کار مجرموں کے بھی ماتھے پسینے سے تر ہو گئے۔ اس نے دھاڑتے ہوئے پوچھا کہ وہاں موجود دوسری لڑکی پر ہاتھ کس نے اٹھایا تھا؟ سب کی زبانیں گنگ تھیں، لیکن جب اذان کا جنون حد سے بڑھنے لگا تو ایک گنڈا ہکلاتے ہوئے آگے بڑھا اور اعتراف کیا کہ وہ لڑکی بہت زیادہ شور مچا رہی تھی
اور ان کے کام میں رکاوٹ بن رہی تھی، اس لیے اسے خاموش کرانے کے لیے اسے مارنا پڑا۔ اذان نے ایک لفظ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے بجلی کی تیزی سے اپنی کمر سے بندھا ہوا دھاردار خنجر نکالا اور ایک ہی بھرپور وار میں اس شخص کا وہ ہاتھ کلائی سے جدا کر دیا جس سے اس نے حیات کو چھوا تھا۔ فارم ہاؤس کا صحن اس شخص کی چیخوں سے لرز اٹھا، مگر اذان کے چہرے پر رحم کا ایک تاثر بھی نہ ابھرا۔ اس نے خول آلود خنجر فضا میں بلند کیا اور سب کو خبردار کیا کہ آئندہ اگر کسی نے اس کی بہن کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو اس کا انجام اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا۔ اذان کا یہ جاہو جلال اور وحشیانہ انداز دیکھ کر فہد نے ڈر کر سب کو وہاں سے نکل جانے کا اشارہ کیا اور وہ سب اپنے زخمی ساتھی کو اٹھا کر وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے۔ فارم ہاؤس کے برآمدے میں اذان ساکت کھڑا تھا جب فہد اس کے قریب آیا۔ فہد نے دھیمے لہجے میں پوچھا، اذان یہ تو وہی لڑکی ہے نا جسے تم نے یونیورسٹی میں دیکھا تھا اور وہ تمہیں پسند آئی تھی؟ اذان نے ایک تلخ نگاہ فہد پر ڈالی اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا، ہاں وہی ہے، لیکن اب محبت گئی بھاڑ میں، اب یہ میرے دشمن کی بیٹی ہے اور میں اسے اس کے باپ کے گناہوں کی سزا دوں گا۔ اس نے ایک سگریٹ جلایا، لمبا کش لیا اور دھوئیں کے بادل فضا میں اچھالتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ پھر اچانک سگریٹ پاؤں تلے مسل کر وہ تیز قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں حنا قید تھی۔ کمرے کے اندر کا منظر غیر متوقع تھا۔ حنا جو اب ہوش میں آ چکی تھی، خوفزدہ ہونے کے بجائے غصے سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس نے دیوار کے کونے سے ایک وزنی لکڑی کا ڈنڈا اٹھا رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھ دہک رہی تھی۔ جیسے ہی اذان اندر داخل ہوا، اس نے حنا کے چہرے پر خوف کے بجائے وحشت دیکھی تو اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی، مگر حنا نے اسے مسکرانے کا موقع نہ دیا۔ وہ دھاڑی، کدھر ہے وہ کمینہ جس نے میری دوست پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ سامنے لاؤ اسے، میں نے اس کے ہاتھ توڑنے ہیں۔ اذان کے پیچھے کھڑا فہد حنا کا یہ جرأت مندانہ انداز دیکھ کر دنگ رہ گیا اور اپنی مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ حنا ابھی بھی غصے میں چیخ رہی تھی جب فہد نے اسے ٹوکا، بیوی آپ کو احساس ہے کہ آپ اغوا ہو چکی ہیں؟ اس حال میں بھی آپ کو اپنی دوست کی فکر پڑی ہے؟ حنا نے تیکھی نظروں سے فہد کو دیکھا اور دو ٹوک لہجے میں بولی، میں تو اس بندے کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے اغوا کیا ہے، کیونکہ میں وہ زبردستی کی شادی ویسے بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو یہ میں بعد میں پوچھوں گی، پہلے مجھے اس شخص کا حساب چاہیے جس نے حیات پر ہاتھ اٹھایا۔ فہد نے حیرت سے اذان کی طرف دیکھا اور پھر حنا سے کہا، وہ تو بھاگ گیا ہے اور سنا ہے کہ تمہاری دوست کے بھائی نے اسے مار مار کر ادموا کر دیا ہے اور اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا ہے۔ یہ سن کر حنا نے ایک سکون کا سانس لیا اور فخر سے بولی، گڈ برو، بھائی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کاش میرا بھی کوئی ایسا بھائی ہوتا تو آج نہ مجھے کوئی اغوا کر پاتا اور نہ ہی میری زبردستی شادی ہو رہی ہوتی۔ اذان جو اب تک خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، حیرت سے حنا کے قریب آیا، تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ اس نے پوچھا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ حنا نے تمسخر سے جواب دیا، وہ شادی نہیں تھی، وہ ایک سودا تھا، ایک کانٹریکٹ تھا اور میں ایسی کسی چیز کی نہیں مانتی۔ خیر اب تم بتاؤ، تم نے مجھے اغوا کیوں کیا؟ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اذان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ جس لڑکی کو سزا دینا چاہتا تھا وہ خود اس قید پر خوش تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ فہد بھی حیرانی کی حالت میں اس کے پیچھے بھاگا۔ باہر نکل کر فہد نے پوچھا، اذان اسے باندھنا تو دور کی بات، تم نے اسے کمرے میں بند بھی نہیں کیا، وہ بھاگ گئی تو؟ اذان نے دور افق کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، رہنے تو فہد، وہ کہیں نہیں بھاگے گی۔ جس کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو اور پانے کو صرف انتقام یا آزادی ہو، وہ بھاگ کر کہاں جائے گی؟ اسے آزادی ہی رہنے دو۔ دوسری طرف شہر میں ایک کہرام مچا ہوا تھا۔ حنا کا باپ لیاقت صاحب پاگلوں کی طرح فون پر فون ملا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور خوف دونوں تھے۔ وہ اپنے تمام اثر و ذوق اور انڈر ورلڈ کے رابطوں کے استعمال کر رہا تھا تاکہ اپنی بیٹی کا سراغ لگا سکے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس کے خلاف وہ جال بن رہا ہے وہ شکاری خود اس کے بہت قریب ہے۔ ادھر اذان اور فہد فارم ہاؤس سے نکل کر سیدھا گھر پہنچے۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئے، حیات تیزی سے اذان کی طرف آئی۔ فہد جس نے پہلی بار اذان کی بہن کو دیکھا تھا اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ حیات کی معصومیت اور اس کی آنکھوں میں چھپی فکر نے فہد کو پل بھر میں اپنا اسیر کر لیا۔ وہ حیران رہ گیا کہ اذان جیسی سخت شخصیت کی بہن کتنی نرم مزاج اور معصوم ہو سکتی ہے۔ حیات اپنے بھائی کے پاس بیٹھ گئی اور روحان سی آواز میں بولی، بھائی میری سہیلی کو ڈھونڈ لائیں، وہ میری واحد دوست تھی، اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ اذان نے اسے تسلی دی اور فہد کی طرف دیکھ کر مسکرایا جو اب بھی گمسم حیات کو دیکھ رہا تھا۔ اذان نے دھیمے سے کہا، فکر نہ کر حیات،
میں نے اس کا بندوبست کر لیا ہے۔ اذان کافی دیر اپنی بہن کے پاس بیٹھا رہا، پھر آدھی رات کو فارم ہاؤس پہنچ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دن بھر کی تھکن اور انتقام کی تپش نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ اس افراتفری میں اسے خیال ہی نہ رہا کہ فارم ہاؤس پر ہنا بھوکی پیاسی قید ہے۔ ہنا کو بھوک کی شدت نے بے چین کر دیا۔ وہ ہمت کر کے کمرے سے باہر نکلی تاکہ کچن ڈھونڈ سکے۔ پوری روڈ سے گزرتے ہوئے اسے ایک کمرے سے کرہانے اور بڑبڑانے کی آوازیں آئیں۔ وہ تجسس کے مارے اندر چلی گئی تو دیکھا کہ اذان بستر پر تڑپ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں روتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا، ماں مجھے چھوڑ کر مت جائے، واپس آ جائے، میرے پاس آپ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اذان کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر ہنا کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا سخت دکھنے والا شخص اندر سے اتنا ٹوٹا ہوا ہو سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آئی۔ اس کے ذہن میں سوالات کی آندھی چلنے لگی کہ آخر اس شخص کا درد کیا ہے۔ اچانک اذان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، ٹھنڈا پانی پیا اور اسے ایک دم یاد آیا کہ ہنا نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ فوراً کچن سے کھانا لے کر اس کے کمرے میں پہنچا۔ ہنا بیڈ پر پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کھانا جھپٹ لیا اور تیزی سے کھانے لگی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کی نظر اذان پر پڑی جس کے ماتھے پر ابھی بھی پسینے کے قطرے تھے۔ ہنا نے پوچھا، تم نے مجھے اغوا کیوں کیا؟ تمہیں پتہ ہے میرا باپ کتنا طاقتور ہے، اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ تمہارے ٹکڑے کر دے گا۔ اذان تلخی سے ہنسا، تمہارا باپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، انہوں نے جو بگاڑنا تھا برسوں پہلے بگاڑ دیا تھا۔ ہنا چونکی، میرے باپ نے کیا کیا؟ اذان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تمہارے باپ نے برسوں پہلے میری ماں کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ میری ماں نے اپنی آبرو بچانے کے لیے اپنے سینے میں خنجر گھونپ لیا تھا۔ میں وہاں تڑپ تڑپ بھیک مانگتا رہا مگر کسی نے میری مدد نہ کی۔ تمہارے باپ نے مجھ سے میرا بچپن چھین لیا۔ مجھے ان لوگوں نے پالا جن کی اپنی ایک چھوٹی بیٹی تھی، حیات۔ میں اس قابل ہوا تو باہر چلا گیا تاکہ اتنا بڑا آدمی بن سکوں کہ تمہارے باپ کو عبرت ناک سزا دے سکوں۔ ہنا نے چیخ کر کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے بابا ایسے نہیں ہیں۔ اذان نے الماری کھولی اور کچھ فائلیں اور ثبوت ہنا کے سامنے پھینک دیے۔ ان میں لیاقت صاحب کے کالے کرتوت، انڈر ورلڈ سے تعلقات اور زمینوں پر قبضے کی تمام تفصیلات موجود تھیں۔ ہنا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات دیکھے۔ تم نے یہ سب پولیس کو کیوں نہیں دیا؟ پولیس تمہارے باپ کی جیب میں ہے۔ اذان نے دھاڑ کر کہا، میں اسے اپنے ہاتھوں سے سزا دینا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اغوا کر کے اسے تڑپانا چاہتا تھا مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ تم خود اپنے باپ سے ستائی ہوئی ہو۔ میں نے تمہیں اغوا کر کے انجانے میں اپنی بہن حیات کو سزا دے دی کیونکہ وہ تمہارے لیے رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے۔ ہنا حیرت سے بولی، حیات تمہاری بہن ہے؟ ہاں وہ میری بہن ہے۔ اذان نے سر جھکا لیا۔ ہنا کی آنکھیں بھر آئی۔ اذان مجھے حیات کے پاس لے جاؤ، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اذان نے کچھ سوچا اور پھر بولا، ٹھیک ہے میں حیات کو یہیں لے آؤں گا مگر پہلے مجھے کچھ ضروری کام نمٹانے ہیں۔ اذان وہاں سے چلا گیا جبکہ ہنا وہیں کاغذات بکھیرے بیٹھی رہتی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس باپ کو وہ صرف سخت گیر سمجھتی تھی وہ اتنا گرا ہوا انسان نکلے گا، اور اس کا سر چکرا رہا تھا کہ دولت کی ہوس میں ایک انسان اتنا اندھا کیسے ہو سکتا ہے۔ تاریخ گودام میں لیاقت صاحب کرسی سے بندھے ہوئے ہانپ رہے تھے۔ ان کے سامنے اذان کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں 27 سال کا وہ سارا کرب سمٹ آیا تھا جو اس نے ایک 4 سالہ بچے کی صورت میں بھونکنا شروع کیا تھا۔ اذان نے لیاقت صاحب کے چہرے کے قریب جھک کر غصے سے کہا، تمہیں یاد ہے وہ رات جب تم نے ایک عورت کی ممتا کو پامال کیا تھا؟ تم نے اسے اپنی جان لینے پر مجبور کیا تھا۔ لیاقت صاحب گڑ گڑا کر بھیک مانگ رہے تھے، مجھے معاف کر دو اذان، میں تمہیں بہت دولت دوں گا، جو کہو گے وہ کروں گا، بس میری جان چھوڑ دو۔ اذان تلخی سے ہنسا، میری ماں نے بھی زندگی کی بھیک مانگی تھی، اس بچے نے بھی تمہارے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑایا تھا، کیا تم نے اسے معاف کیا؟ اذان نے انہیں جان سے تو نہیں مارا مگر تڑپا تڑپا کر انہیں ان کے ہر گناہ کی یاد دلائی۔ اس نے انہیں ان کے تمام جائیداد کے کاغذات پر دستخط کرنے اور اپنے کالے کرتوتوں کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ وہ شخص زندہ ہوتے ہوئے بھی ایک لاش بن گیا۔
اذان کے کہنے پر اماں اور حیات کو فارم ہاؤس لے آیا تھا۔ جیسے ہی حیات نے ہنا کو دیکھا وہ بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب اسے پتہ چلا کہ اذان ہی اس کا حقیقی بھائی ہے اور اس نے زندگی میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں تو حیات کا دل دہل گیا۔ فہد نے حیات کو چھیڑتے ہوئے کہا، حیات اب رونا بند کرو، اگر اذان کو پتہ چلا کہ تم روئی ہو تو وہ ہم سب کو مار ڈالے گا۔ حیات نے یہ سن کر بے اختیار ہنس پڑی۔ حیات نے ماحول بدلنے کے لیے فہد سے کہا، بھائی ذرا آ جائے اور ہمارے لیے پیزا اور گول گپے تو لا کر دیں۔ فہد نے پہلے تو نخرے دکھائے مگر جب حیات نے اسے بھائی کہا تو فہد نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، لو اب بھائی بنا لیا تاکہ کام کروا سکو۔ اچھا بابا جاتا ہوں ورنہ تم نے اذان سے میری شکایت کر دینی ہے۔ وہ ڈرنے کی اداکاری کرتا ہوا وہاں سے نکلا تو سب ہنس پڑے۔ رات گئے جب اذان گھر لوٹا تو پورے گھر میں کھانا پکنے کی دلفریب خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، اس کے کندھوں پر سالوں سے لدا انتقام کا بوجھ اب اتر چکا تھا۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوا، حیات دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے بھائی کے گلے لگ گئی۔ بھائی آپ آ گئے؟ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے کی میز پر لے آئی۔ اذان خاموشی سے مسکراتا رہا جب حیات نے اپنے ہاتھوں سے اسے لقمے بنا کر کھلانا شروع کیے۔ ہنا دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اذان کے چہرے پر جو سنگ دلی کی تہ تھی وہ اب غائب ہو چکی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شدید تھکن تھی مگر ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ ہنا نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس شخص نے صرف بدلہ نہیں لیا بلکہ اپنی بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اذان چھت کی منڈیر پر بیٹھا دور افق کو تک رہا تھا جہاں خاموشی اور اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے جیسے صدیوں کو سفر طے کر کے آیا ہو۔ قدموں کی چاپ ہوئی تو اذان نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسے خوشبو سے احساس ہو گیا تھا کہ ہنا آئی ہے۔ ہنا خاموشی سے اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر یہ آنسو صرف اپنے باپ کے کھو جانے کے غم میں نہیں تھے بلکہ اس فائل میں موجود ان بے گناہ لڑکیوں کے ناموں کا دکھ تھا جنہیں اس کے باپ نے دولت کے حوث میں بیچا تھا۔ اذان کیا تم نے اپنا بدلہ لے لیا؟ مار دیا تم نے میرے باپ کو؟ ہنا کی آواز لرز رہی تھی۔ اذان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تمہارا باپ اپنی ہی نظروں میں مر چکا ہے ہنا۔ میں نے اسے جان سے نہیں مارا مگر اسے اس کے گناہوں کے ساتھ زندہ چھوڑ دیا ہے جو موت سے بدتر سزا ہے۔ اذان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ میری ماں کی چیخیں مجھے جینے نہیں دیتی تھی۔ وہ اکثر خواب میں آ کر کہتی تھی، اذان خود کو برباد مت کرو، انتقام کی آگ میں مت چلو، مگر میں کیسے بھول جاتا۔ اب میں بس سکون چاہتا ہوں ہنا، میں تھک گیا ہوں۔ ہنا نے اذان کے ٹوٹے ہوئے لہجے کو محسوس کیا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور ایک جرأت مندانہ قدم اٹھاتے ہوئے اذان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، اذان کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ کیا تم اس بوجھ کو بانٹنے میں میرا ساتھ دو گے؟ اذان نے حیرت سے ہنا کی طرف دیکھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کی زندگی اس نے اجاڑی وہی اسے زندگی کی طرف واپس بلائے گی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اپنا سر ہنا کے کندھے پر رکھ دیا۔ یہ خاموشی اس کے اقرار کی علامت تھی۔ ہنا نے پیار سے اذان کے بکھرے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور دھیمے لہجے میں بولی، اذان ماضی کو پیچھے چھوڑ دو۔ تم نے جو کیا وہ ایک بیٹے کا فرض تھا اور میں نے جو دیکھا وہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ ہم دونوں ہی اپنے اپنے طریقوں سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو کیوں نہ ہم مل کر ایک دوسرے کو مکمل کر دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں وہ سارا سکون دوں گی جو تم سے چھین لیا گیا تھا۔ چاندنی کی ٹھنڈک میں ہنا کی محبت بھری باتوں نے اذان کے دل پر مرہم کا کام کیا تھا۔ اس نے ہنا کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو انتقام سے پاک تھی۔ اس واقعے کو 1 ماہ بیت چکا تھا۔ وقت کے مرہم نے زخموں کو بھر دیا تھا اور گھر میں اب ماتم کی جگہ شادی کی شہنائیوں کی گونج تھی۔ اذان اور ہنا کی نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ گھر کا کونا کونا روشنیوں سے سجا ہوا تھا اور فضا میں گلاب کی مہک رچی بسی تھی۔ ہال میں بیٹھے اذان اور فہد کسی بات پر بحث کر رہے تھے جب فہد نے اچانک سنجیدگی سے کہا،
دیکھو اذان، اب تمہاری اور ہنا کی شادی ہو رہی ہے، تو میری باری کب آئے گی؟ میں بھی بڑا ہو گیا ہوں بھائی، میری بھی شادی کرواؤ۔ اذان نے چھیڑتے ہوئے پوچھا، اچھا تو کس سے کرنی ہے شادی، کوئی پسند ہے؟ فہد نے شرماتے ہوئے حیات کی طرف اشارہ کیا جو دور پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ حیات سے؟ اذان نے ایک دم سے آنکھیں نکالی اور فہد کو دو چار مکے مارنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، شرم کر بے وقوف، میری بہن ہے وہ، اس کی شادی تجھ جیسے نمونے سے کروا دوں؟ فہد نے جھٹ سے جواب دیا، تیری بہنیں میری تو نہیں ہے نا، اور ویسے بھی اگر تو نے مانی تو ٹھیک، ورنہ یاد رکھنا ہنا کا بھائی میں ہوں۔ منہ بولا بھائی، اور میرا فیصلہ ہے کہ تمہارا نکاح بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سن کر وہاں موجود سب لوگ، یہاں تک کہ اماں بھی ہنس پڑی۔ اذان نے تھوڑی دیر نخرے دکھائے، پھر فہد کو گلے لگا لیا۔ اس طرح ایک ہی دن دو نکاح طے پائے۔ نکاح کا دن آ ہی گیا۔ اذان نے اپنی سنجیدہ شخصیت کے مطابق سفید رنگ کی کڑھائی والی شیروانی پہنی تھی جس کے کالر پر باریک نفیس کام تھا۔ اس کے ساتھ اس نے اسی رنگ کا کلف لگا ہوا کرتا اور پاجامہ پہنا تھا۔ اس کے بال صفائی سے سیٹ کیے ہوئے تھے اور ہلکی سی تراشی ہوئی داڑھی اس کے چہرے کی مردانگی اور روب میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون اور وقار تھا جو اسے ایک مکمل گروم بنا رہا تھا۔ ہنا نے آتشی سرخ رنگ کا بھاری لہنگا پہنا تھا جس پر سونے کی تاروں اور ستاروں کا خوبصورت کام تھا۔ اس کا دوپٹہ سر پر سیٹ تھا جس کے کناروں پر لٹکن لگی ہوئی تھی۔ اس نے ماتھے پر روایتی جھومر اور گلے میں سونے کا بھاری ہار پہنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کانجل اور ہونٹوں پر گہری سرخ لپسٹک اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی جس نے اپنی زندگی کی جنگ جیت لی ہو۔ فہد اپنی خوش مزاج طبیعت کے عین مطابق آف وائٹ رنگ کے ویسٹ کوٹ اور کرتے میں ملبوس تھا۔ اس کے ویسٹ کوٹ پر ہلکے سنہری بٹن لگے تھے جو دور سے چمک رہے تھے۔ فہد نے اپنے بالوں کو تھوڑا ماڈرن سٹائل دیا تھا اور اس کے چہرے پر موجود شرارتی مسکراہٹوں سے سب سے الگ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بہت پرجوش اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ حیات نے اپنی معصومیت کو برقرار رکھتے ہوئے پسٹل پیچ اور سلور رنگ کا کامدار میکسی لباس پہنا تھا۔ اس کا لباس ہنا کے مقابلے میں تھوڑا سادہ مگر بے حد نفیس تھا۔ حیات نے بہت لائٹ میک اپ کیا ہوا تھا اور کانوں میں لمبے جھمکے پہنے تھے۔ اس کے کھلے گھنگھرالے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے کی قدرتی چمک اور شرم و حیا نے اسے ایک حور جیسا روپ دے دیا تھا۔ ان چاروں کو ایک ساتھ کھڑا ہونا ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی تصویر میں رنگ بھر دیے گئے ہوں۔ دو جوڑے، دو مختلف کہانیاں، لیکن سب کا انجام ایک خوبصورت اور خوشحال زندگی کی صورت میں سامنے تھا۔ رات کے سناٹے میں جب سب مہمان جا چکے تھے، اذان اپنے کمرے میں ہنا کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں جلتی ہوئی مدھم موم بتیوں کی روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ اذان نے ہنا کا ہاتھ تھام کر دھیمے لہجے میں کہا، ہنا تمہیں پتہ ہے آج میں نے پھر وہی خواب دیکھا، وہی روشنی، لیکن اس بار وہ غائب نہیں ہوئی بلکہ اس نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ اذان اب تمہاری تلاش ختم ہوئی، اب سکون سے رہو۔ ہنا کے چہرے پر ایک ممتا بھری مسکراہٹ آئی۔ اس نے جھک کر اذان کے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ دیا اور پھر اس کے گال کو سہلاتے ہوئے بولی، وہ روشنی میں ہی تھی اذان، اور اب وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ اب آپ کو کبھی کسی اندھیرے میں بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب آپ ایک پرسکون زندگی گزاریں گے اور میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہوں۔ اذان نے مسکرا کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ 27 سال بعد آج وہ واقعی سکون کی نیند سونے والا تھا کیونکہ اس کی زندگی کا طوفان تھم چکا تھا اور اسے اپنی منزل مل گئی تھی۔